جی صاحبہ، اس سلسلے میں جو بات یا جو علماء کی تحقیق ہے وہ ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ پہلی بات، جو مولود نو مولود جو بھی ہو، لڑکا یا لڑکی، اس کی ولادت کے بعد اس کے داہنے کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا، اس سلسلے میں جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ اس بات کے سختی سے مخالف ہیں کہ ہم اس بات پہ مطمئن نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو بھی روایات ہیں بالکل ان کو وہ بالکل بہت زیادہ ضعیف مانتے ہیں، بلکہ بعض روایات کو تو وہ جو ہے موضوع مانتے ہیں۔ اور جہاں تک علماء جمہور ہیں، یعنی جو چاروں مسلک کے جو علماء ہیں، مثال کے طور پہ امام نووی جو شافعی مسلک کے اپنی کتاب المجموع میں، اور امام بہوتی حنبلی مسلک کے کشف القنا میں، اور ابن عابدین جو ہے حاشیۃ ابن عابدین میں جو حنفی مسلک کے عالم ہیں، تو ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کچھ روایات ایسی آئی ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نو مولود کے داہنے کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور شیخ ابن باز اور ابن عثیمین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس طرح کا جو ہے کہنا یہ مستحب ہے، لازمی یا ضروری نہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ لڑکے کی ولادت کے فوراً بعد یہ کام کیا جائے۔ یعنی ضروری نہیں کہ لڑکے کے والد ٹیلی فون پہ یہ کام کرے، بلکہ جو بھی وہاں پہ قریب ہوں، یا لڑکے کے والد بھی اگر یعنی ولادت کے فوراً بعد اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہ اس کا جو ہے فائدہ الگ ہوتا، وہ کام مستحب ہے، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے تحفۃ المودود باحکام المولود میں یہ بات جو ہے پیش کرتے ہیں۔ اور جو بھی علماء اس بات کو افضل مستحب قرار دیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ حکمت جو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کے کان میں جو ہے اذان و اقامت جو کہی جائے گی تو توحید اور رسالت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے بچے کے دل پر اس کا اثر ہوگا، اور شیطان اس بندے کے اس بچے کے قریب آ کر جو اپنی جو شیطان کی طرف سے جو گمراہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کو اس بچے کے اوپر جو ہے وہ پھیلا، اس بچے کو اس بھٹکانے کا معاملہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے اس کے کانوں میں اذان کی آواز چلی جائے گی، اس کے دل و دماغ تک پہنچے گی، اس بندے کی جو اس بچے کی رہنمائی کے لیے جو ہے یہ جو نیکی ہے وہ بہت زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے علماء جمہور کی تحقیق ہے، اور علماء جمہور نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت حسن بن علی یعنی پیارے نبی کے نواسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر پر لڑکا پیدا ہو اور وہ داہنے کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس کے اوپر سے جو ہے ام الصبیان نامی بیماری جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ یہ بیہقی میں ہے۔ اسے یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے موضوع روایت قرار دیا کہ یہ جو ہے بالکل من گھڑت ہے، اور بیہقی ہی میں ابن عباس سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا طریقہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت حسن کے داہنے کان میں جو ہے پیارے نبی نے اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ تو یہ دلائل علماء کے مختلف ہیں، تو جو علماء ممانعت کے قائل ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ پیارے نبی کے دربار میں جو ہے کئی صحابیات جو ہے بچوں کو لایا کرتے تھے، لیکن پیارے نبی نے کبھی بھی کسی بھی بچے کے بارے میں ایسا کیا ہو، یا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم جو ماریا سے پیدا ہوئے ان کے ساتھ ایسا کیا ہو، کئی صحابیات بچوں کو لے کر آئے، کسی کے کان میں یا اس اذان و اقامت کہی ہو، یہ بات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو صاحب اس میں دو طرف جو ہے علماء کی تحقیقات موجود ہیں، اور ابن عثیمین بھی جو ہے کوئی تحقیق ایک مستقل بات نہیں پیش کرتے، یہ بھی جو ہے یہ کہہ کے ہٹ جاتے ہیں کہ بھی جو علماء جو ہے ان روایات کو مستند مانتے ہیں وہ اس عمل کو مستحب سمجھتے ہیں، اور جو علماء ان کو مستند نہیں مانتے وہ مستحب نہیں سمجھتے، یہ کہہ کر وہ جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن شیخ البانی سختی سے کہتے ہیں کہ یہ روایات ضعیف ہے، ان کی تائید میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، اسی لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ان پر عمل کرنا مستحب نہیں ہے۔ تو دونوں باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اسی لیے ابن باز بھی جو ہے اسی طرح کہہ کے گزر جاتے، کوئی کرے گا تو ٹھیک ہے، نہ کرے گا تو کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب آپ کی طرف ہم فیصلہ چھوڑتے صاحب کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی کہا جائے تو میں کہتا ہوں مثلا ابن القیم اور دیگر علماء جو اس بات کے قائل ہیں، اس لیے اگر کوئی کہتا ہے تو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کہتا ہے نہ کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، میں اس بات میں مطمئن ہوں۔ جیسے بھائی بس آپ اطمینان بخش جواب ہے، اور اس میں جب سامعین کی طرف سے سوال آیا اس کے جواب میں ماشاءاللہ آپ نے دونوں پہلو بتا بھی دیے، دلائل بھی رکھ دیے کہ کچھ علماء اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اگر کوئی ان کی باتوں کو یا ان کے دلائل کو مضبوط سمجھتے ہوئے عمل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن
جو نہیں کرنا چاہتا, جو مطمئن نہیں ہے تو نہ کرے, اس میں کوئی گناہ نہیں. اور جو کرنا بھی چاہتے وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ لازمی ہے, سنت ہے, فرض ہے. فرض کچھ بھی نہیں ہے, مستحب ہے. دیکھیے اچھا کام ہے, کر لیا ٹھیک ہے, نہیں کیا تو چھوڑ دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی طرح اس طرح کے مسائل کو بہت لمبی بحث کا موضوع کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے. امت پہلے بیچاری اتنی زیادہ تقسیم کی شکار ہے کہ مزید اس کو ان مسائل کو چھیڑتے ہوئے مزید تقسیم کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. جی صاحب, اصل جو بنیادی جو میسج آپ جو ہے سامعین کو امت کو دینا چاہتے ہیں بھائی, یہ بات ہے جو ابھی آپ نے جو پیش کی, بہت بڑی بات ہے. پورے جو سوال جوابات تھے ان میں جو وزندار بات یہ ہے کہ امت میں تفرقہ نہ ڈالے, مزید انتشار نہ لے آئے. یہ بہت بڑی اہم بات ہے, وزندار بات ہے. جی صاحب, اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنے والے ہوں اور دوسروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دور کر دینا, ان کو دین سے نکال دینا. اور یہ لوگوں کو کئی لوگوں کے لیے بہت آسان کام ہے, لیکن ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کا فتویٰ دے کہ فلاں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, جب تک کہ وہ خود کوئی ایسا کام نہ کرے یا ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس سے اس کا کفر واضح ہو. ہم کسی طرح بھی امت کو جوڑنا چاہتے ہیں, امت کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں. اس میں جو بھی خامیاں ہیں, جو اختلاف ہے, اس کے بارے میں اپنی دلائل دے دیں, دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اگر وہ بھی کبھی ہم قائل ہو جاتے ہیں, کبھی قائل کر دیتے ہیں, اس انداز کو جب آپ اپنائیں گے تو یہ اللہ پھر اس میں ہر مرحلے پر اور یا ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر سے نوازے گا. لیکن اگر ہم نے کہا کہ نہیں جی مستند ہے, ہمارا فرمایا اور باقی سب جو ہیں وہ گئے جہنم میں, تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتا ہے کہ تو یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہو. تم نے جو جس بات کو دلیل بنایا تھا وہ تو دلیل ہی بودی تھی یا کمزور تھی, تو تم نے اس کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا, تو وہ پھر پکڑے جانے کا ڈر ہے, اندیشہ موجود ہو رہتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے.